الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ذلك الدين القيم وقال عليه الصلاة والسلام من صام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشی ماؤں بہنوں اور عزیز طلباء کرام، خطبے کے اندر ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے یہاں مہینوں کی کل 12 مہینے ہیں۔ فی کتاب اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں جس وقت زمین و آسمان کی خلقت ہوئی، زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی، اللہ رب العزت نے اسی وقت 12 مہینوں کو مقرر فرما دیا۔ آج ہماری اپنی زبانوں پر عیسائی تاریخ کا اور عیسائی سن کا، عیسائی سال کا ہم بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور اسلامی سال محرم الحرام جس کا ابھی آغاز ہوا ہے، ہم میں سے بہت ساروں کو اس کی تاریخی پس منظر اور اسلامی مہینوں کے نام، اسلامی تاریخ کو یاد کرنے کا ہمارے معاشرے میں دھیرے دھیرے رواج ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے، اور عیسوی تاریخ کا اہتمام ہمارے یہاں اس درجے اس بات کو اوپر اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج چھوٹے سے بچہ ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک کو سن عیسوی تاریخ کا اہتمام اور عیسوی مہینہ ہر ایک کو یاد رہتا ہے۔ چھوٹا بچے کو کھڑا کر کے پوچھ لیں، وہ روانی سے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون 12 مہینے روانی کے ساتھ بیان کر دے گا، لیکن وہی بچے کو کھڑا کر کے اگر اسلامی مہینوں کے نام پوچھ لیں، اسلامی مہینوں کے تعلق سے پوچھ لیں، اسلامی تاریخ کے تعلق سے پوچھ لیں، تو بہت ساروں کو اس بات کا علم نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ مہینوں کی گنتی کل 12 مہینے ہیں۔ 12 مہینے لوح محفوظ جس وقت یہ زمین و آسمان کی خلقت ہوئی، زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا تھا، اسی وقت اللہ رب العزت نے اس کو مدون کر دیا کہ محرم الحرام، ربیع الاول، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ سال کے 12 اسلامی مہینے ہیں۔ ہم میں سے بہت ساروں کو یہ مہینوں کے نام بھی پتہ نہیں رہتے۔ عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم الوفات، نعوذ باللہ، وہ عیسائی اپنے عقیدے کے مطابق وہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، ان کے زعم کے مطابق ہمارا اپنا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمان پہ اٹھا لیا ہے، وہ ابھی بقید حیات ہیں۔ اللہ پاک پھر قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے باطل عقیدے کے مطابق جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی، اس دن سے وہ عیسوی تاریخ کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے آج 6 اگست 2022 یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ہمارے عقیدے کے مطابق اٹھا کر 2022 سال گزر گئے۔ اب اسلامی سال محرم الحرام اس کا پہلا مہینہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنروں میں سے ایک گورنر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا. خط لکھ کے فریاد کی کہ امیر المومنین آپ بہت سارے خطوط، بہت سارے احکام ہمارے درمیان بھیجتے ہیں، ہم کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ خط کب بھیجا گیا اور یہ بھیجنے کا منشا، اور پہنچتے پہنچتے کافی دن، کافی مہینے ہو جاتے ہیں. اگر کوئی تاریخ کا اہتمام ہو کہ فلانی تاریخ کو بھیجا گیا ہے تو اس کی سہولت ہو جائے گی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باہمی مشورے سے جلیل القدر صحابہ کرام کو سر پہ جوڑ کر بٹھایا. یوں تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ہی یہ 12 مہینے عرف میں، معاشرے میں چلا کرتے تھے، لیکن باضابطہ اسلامی تاریخ کا اہتمام نہیں تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہمی مشورہ کیے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بعضوں نے کہا کہ امیر المومنین اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ولادت کے دن سے اس سال کا آغاز ہو، کہ جس دن اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اس دن سے اسلامی سال کا آغاز کریں. بعضوں نے کہا امیر المومنین اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جس دن اس دنیا سے پردہ فرما گئے اس دن سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہو. کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جس وقت ہجرت کا ارادہ کیا اس وقت سے اسلامی تاریخ کا اہتمام ہو، کیونکہ ہجرت ہی وہ کہنے کو یہ بات تھی کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کی بابرکت زمین کو چھوڑ کر جا رہے تھے. اللہ کے پیارے نبی مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر جا رہے تھے، لیکن وہ چھوڑ کر جانا ہی اسلام کے پھلنے پھولنے اور اسلام کی ترویج و اشاعت اور اللہ کے پیارے نبی کے مشن نبوت کی کامیابی کا آغاز تھا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی کی طرف نسبت کر کے ہجرت کے سال سے اسلامی سال کا آغاز کیا. اب محرم الحرام جیسا نام ہے، شہر اللہ، کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شہر اللہ، کہ محرم کا بابرکت مہینہ وہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے. یوں تو سارے مہینے ہی اللہ کے ہیں، ربیع الاول بھی اللہ کا مہینہ، ربیع الثانی بھی اللہ کا مہینہ، سارے مہینے اللہ ہی رکھے ہیں. لیکن تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ یوں تو سارے گھر ہی اللہ کے ہیں، سارے کے سارے مساجد بھی اللہ ہی کے گھر ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ بیت اللہ الحرام، بیت اللہ کی مسجد حرام کی جو نسبت خصوصیت کے ساتھ اللہ کی طرف کی جاتی ہے. یوں تو سارے ہی مہینے اللہ کے ہوتے، اللہ ہی کے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ یہ خاص مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. اللہ رب العزت کے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے جب اللہ کے پیارے نبی کو نبوت نہیں ملی تھی، یہودیوں کے یہاں، نصرانیوں کے یہاں، دیگر جتنے مذاہب کے ماننے والے تھے، سارے کے سارے مذاہب کے یہاں یہ سب مہینہ مقدس تھا. قرآن پاک کی خطبے میں آیت تلاوت کی گئی، خطبے کے اندر آیت تلاوت کی گئی، اللہ کہہ رہے منہا اربعۃ حرم، کہ اللہ کے یہاں 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو خصوصی فضیلت. پہلا رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی فضیلت کو بیان کرنے کی چندہ ضرورت نہیں. ذی القعدہ، ذی الحج، محرم الحرام، یہ 3 مہینے، 3 مہینوں کے اندر زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ اس مہینوں کا تقدس کا خیال کرتے، آپس میں لڑائی جھگڑا، آپسی نزاع، آپسی اختلافات سے بالکل باز رہا کرتے تھے. تو یہ محرم الحرام کا مہینہ زمانہ جاہلیت ہی سے بہت سارے لوگ، پورے کے تمام مذاہب والے اس مہینے کے تقدس کا خیال رکھا کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں دعوت دی، 950 سال تک دعوت دی، لوگ ایمان نہیں لائے. لوگوں کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں اللہ کی وحدانیت کو، ربوبیت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی قدرت کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے. لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو ٹھکراتے رہے. پھر اللہ نے حکم دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناؤ،
کشتی بنائے. حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھ ایمان والوں کو اور چرند پرند کے ایک ایک جوڑوں کو لے کر حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے. کشتی نکلی، تفصیلی واقعہ ہے. واستوت علی الجودی، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جودی پہاڑ پہ جا کے وہ کشتی ٹھہری. جس دن ٹھہری وہ عاشورے کا دن تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی قوم کو جو اللہ رب العزت نے فرعون کے ظلم سے نجات دی وہ عاشورے کا دن محرم الحرام کے مہینے میں تھا. تیسری چیز، قبیلہ قریش کے لوگ بھی محرم میں اور عاشورے کے دن کا اس درجے اہتمام کیا کرتے. خانہ کعبہ اس کا تقدس تمام مذاہب کے یہاں تھا. خانہ کعبہ کے غلاف کی تبدیلی کے لیے وہ 10 محرم الحرام کا اہتمام کیا کرتے. 10 محرم کے دن، عاشورے کے دن وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو تبدیل کیا کرتے تھے. تو محرم کا مہینہ فضیلتوں والا، تقدس والا مہینہ ہے. اب اس تقدس والے مہینے میں ہم تمام کو کیا کرنا ہے اور کون سے کام نہیں کرنے کے ہیں. جب ہمارا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین شریعت کامل اور مکمل ہے. اب قیامت تک دین کے ایک حکم میں اضافہ نہیں ہوگا، ایک حکم میں کمی نہیں آ سکتی. قیامت تک آنے والے سارے مسائل کا حل اللہ نے قرآن حدیث میں رکھا ہے. تو اب ان محرم کے بابرکت دنوں میں ہم کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے، اللہ کے پیارے نبی نے کھول کھول کے بتلا دیا. اب قرآن حدیث کو ہم دیکھیں تو قرآن حدیث کے اندر کرنے کے صرف 2 کام ملتے ہیں. ایک کام تو کرنے کا یہ ہے کہ عاشورے کے دن کا روزہ یہ مسنون ہے. خطبے کے اندر حدیث پاک پڑھی گئی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ عاشورے کے دن کا روزہ اللہ کی ذات سے میں یہ قوی امید رکھتا ہوں کہ جو عاشورے کے دن روزہ رکھ لے اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. کتنی فضیلت کی بات ہے. ایک دن آدمی روزہ رکھ لے اور ایک دن روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اللہ کی ذات سے یہ قوی امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے. صحابہ اکرام کو 10 محرم کے دن روزے کا حکم دیا. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے پیارے نبی اس دن یہود بھی روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اگلے سال اگر رہوں تو اگلے سال میں 10 محرم کے ساتھ اور ایک روزہ ملا کے رہوں گا. 9 محرم کا یا 11 محرم کا روزہ ساتھ میں ملا کر رہوں گا. اسی لیے علماء نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کے ساتھ میں اور ایک روزے کو ملا لے تاکہ تشبہ نہ ہو. کتنی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام عبادات میں بھی غیروں کی مشابہت سے منع کر رہے ہیں. روزہ رکھنا تو ایک عین عبادت ہے. بندہ روزہ اللہ کی رضا اور اس کی دلجوئی کے لیے رکھتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے. اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں عبادات میں بھی غیروں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ افضل ترین بات تو یہ ہے کہ آدمی 9 محرم 10 محرم 11 محرم 3 دن روزہ رہ لے. یہ سب سے افضل بات ہے. اگر کوئی آدمی 2 روزے رکھ لے تو یہ مسنون عمل ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی 9 اور 11 کو روزہ نہیں رکھ رہا ہے، صرف 10 محرم ہی کا روزہ رکھنا چاہ رہا ہے تو اس کی بھی حضرت نے اجازت دی اور یوں فرمایا کہ جو عمل اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے آخری عمر تک کیا ہو. اللہ کے پیارے نبی نے 9 محرم 11 محرم کا روزہ نہیں رکھا، صرف 10 محرم کا رکھا. اگلے سال رکھنے کی تمنا کی ہو اور وہ عمل اللہ کے پیارے نبی نے نہیں کیا ہو تو ہم اس کو کراہت سے تعبیر نہیں کر سکتے. اگر کوئی آدمی معذور ہو یا صرف 1 دن کا روزہ رکھنا چاہ رہا ہو تو 10 محرم ہی کا روزہ رکھ لے تو اس کو بھی وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. رمضان المبارک کے بعد میں سب سے فضیلت والا روزہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ ہے. پھر دوسرا عمل
جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من وسع علی عیالہ، کہ جو آدمی عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پہ وسعت رزق کرے، ہاتھ کھول کے خرچ کرے، روزی میں وسعت کرے، اللہ سارے سال اس کی روزی کے اندر برکت دیں گے۔ کتنا آسان عمل ہے، ہم 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پہ، غربا پہ، مساکین پہ، یتامہ پر، اور جہاں جہاں ہم جتنی وسعت رزق میں کر سکتے ہو اپنے رزق میں وسعت کریں گے، اللہ سال بھر روزی کے اندر برکت دیں گے۔ اب یہ 2 عمل سے ہٹ کر اور کوئی تیسرا عمل محرم الحرام کے اندر بالکل قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی ہمارے اپنے معاشرے کے اندر بے جا خرافات، بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک آنے والے سارے مسائل کا حل قرآن حدیث کے اندر بیان کر دیا۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ تاریخ کا المناک دردناک باب ہے۔ یقیناً اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڑلے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم الحرام کو شہید کیا گیا۔ آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ اب ایسی حالت کے اندر اب ہم قرآن و حدیث کی طرف رخ کریں گے تو ہم کو قرآن و حدیث کے اندر غم کرنے کے لیے، نوحہ کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے اندر ہم ٹٹولیں گے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کو ایک بات ملتی ہے، کسی کا انتقال ہو، بیوی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا تو قرآن حکم دے رہا ہے 4 مہینے 10 دن تک بناؤ سنگار نہیں کر سکتے، 4 مہینے 10 دن تک زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتے، 4 مہینے 10 دن تک گلی کوچوں میں بازاروں میں گھوم نہیں سکتے، 4 مہینے 10 دن شوہر کی وفات پہ عورت کو ایک حق ہے کہ شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن تک غم کرے، ماتم کرے۔ اس کے علاوہ باپ کا انتقال ہو جائے بیٹے کو، بیٹے کا انتقال ہو جائے باپ کو، بھائی کا انتقال ہو جائے بھائی کو، کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، 3 دن 3 رات سے زیادہ غم کرنا اس کی شریعت ہم کو اجازت نہیں دیتی۔ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، 3 دن 3 رات تک ہم صرف آنکھوں سے آنسو بہائیں، غم کریں تو بالکل اس کی شریعت اجازت دے رہی ہے۔ 3 دن 3 رات کے بعد میں نوحہ کرنا، غم کی انتہا کرنا، اپنے آپ پہ ظلم و ستم کرنا، اس کی شریعت ہم کو اجازت نہیں دیتی۔ اب 10 محرم الحرام آ جائے، بہت سارے ماتم کے جلوس نکلتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ صلی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے جسم کو ہلاکت کی طرف نہ لے کر جاؤ۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے میری آنکھ ہے، میرا ہاتھ ہے، میں اپنے ہاتھ کو کاٹ لوں، میرے ہاتھوں کو کاٹنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، میری آنکھ ہے، میں اپنی آنکھ کو پھوڑ لوں، میری آنکھ کو پھوڑنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، میری چھاتی ہے، میں اپنی چھاتی کو زخمی کر لوں، اس زخمی کرنے کر اپنے آپ کو تکلیف پہنچا لوں، اس کی شریعت اور اللہ رب العزت اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اللہ حکم دے رہے ہیں، ہاتھ ہے، ہاتھ کا حساب و کتاب دینا ہے، اسی لیے خودکشی کو حرام قرار دیا، اور قیامت تک آنے والے اگر کوئی آدمی خودکشی کر لے تو قیامت تک اس کو معلق لٹکا دیا جائے گا، اور اللہ کی ہمیشہ ہمیشہ اس آدمی کے اوپر لعنتیں برستی ہیں۔ اب محرم کے مہینے میں اتنے رسومات، اتنے خرافات ہمارے معاشرے میں جنم لے لیے ہیں۔ محرم کا مہینہ آتے ہی بہت سارے لوگ خوشی منانا، نیک کام کرنا، نیک کام کا آغاز کرنا، نئے گھر کا افتتاح کرنا، نئے کاروبار کا افتتاح کرنا، اس کو معیوب تصور کرتے ہیں۔ حال ہی میں ذی الحجہ کی آخری تاریخ کو ایک صاحب کے مکان پر دعوت تھی، وہ صاحب سے دوران گفتگو انہوں نے کہا کہ ایک محرم کو چونکہ ایک محرم چالو ہو جائے گی، ورنہ میرا ارادہ اتوار کو دعوت کرنے کا تھا، اور محرم کے مہینے میں عمدہ پکوان کا نہیں کر سکتے، نئے کام کا آغاز نہیں کر سکتے، اس لیے میں دعوت کو آخری دن کے اندر کر رہا ہوں۔ اور لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ محرم کا مہینہ چالو ہوتے ہی اپنے گھروں میں گوشت کو نہیں پکانا، اور محرم کا مہینہ چالو ہوتے ہی بہت سارے لوگ 10 محرم تک
اپنے گھروں کے اندر گوشت کو نہیں لاتے، عمدہ پکوان نہیں کرتے، شادی بیاہ سے باز آتے ہیں اور اپنے آپ کو سارے کے سارے یہ دین جو مباح امر ہیں جو بالکل کیے جا سکتے ہیں، اپنے آپ کو ان مباح کاموں سے بچا کے رکھتے ہیں. تو قرآن و حدیث کے اندر اس کی بالکل کوئی نظیر نہیں ملتی، اس کی اجازت نہیں ملتی. لا عدوہ ولا طیرتا کہ اسلام جو آیا، اسلام ہماری زندگیوں کے اندر آ کے سارے رسومات کو، منحوس تصور کی جانے والی چیزوں کو اسلام نے سرے سے نکار دیا اور انکار کر دیا کہ عدوہ طیرہ ولا حامتا کہ کوئی یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام میں ہیں ہی نہیں. زمانے جاہلیت کے اندر لوگ سفر کے مہینے کو معیوب تصور کیا کرتے تھے، سفر کے مہینے میں شادی بیاہ سے باز آیا کرتے تھے. وہی بدعات، وہی خرافات، وہی بدعاتیں آج ہمارے معاشرے کے اندر جنم لے رہی ہیں. ہم خود دیکھیں، محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہمارے معاشرے کے اندر کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے. سفر کے مہینے میں اپنے آپ کو سارے کے سارے نیک کاموں سے، شادی بیاہ کے عمل سے، نئی دکان کی افتتاح سے اور بہت سارے نیک کاموں سے اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں، یا تو ذی الحجہ کے مہینے میں یا ربیع الاول کے مہینے میں کرنے لگتے ہیں. تو بطور ایمان والا ہونے کی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنا حکم اللہ رب العزت نے ہم کو دیا ہے، جو کام کرنے کے احکام ہم تمام کو دیے ہیں، ہم اس شرعی حدود کو تجاوز کر کے آگے نہ بڑھ جائیں. اب 10 محرم الحرام کو ماتم نکلے گا، تعزیہ نکلے گا، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے، اس میں شرکت کرنے کے لیے جانے کی خواہش کرتے ہیں. حالانکہ وہ تو ایک بے دینی کا عمل ہے، گناہ کا عمل ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم. تشبہ بالعبادت اللہ کے پیارے نبی کو پسند نہیں تھی. عبادتوں میں بھی مشابہت ناگوار اللہ کے پیارے نبی نے کیا ہے، تو ہم غیروں کی مشابہت میں ہم اپنے آپ کو دین کا صحیح خاکہ دوسروں کے سامنے پیش کرنا ہے. تو جو محرم الحرام میں اسلامی سال کا یقیناً آغاز ہے، تو ہم اس بات کا تہیہ کریں، ارادے کریں کہ ہم عربی سال کے مہینوں کو یاد بھی رکھیں گے، تاریخ کا بھی اہتمام کریں گے. سال گزر رہے ہیں، بچوں کو نوجوان ہو رہے ہیں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسلامی سال کے مہینے بچوں کو پتہ نہیں ہے. اسلامی تاریخ کیا چل رہی ہے؟ صرف رمضان کا مہینہ آ گیا تو لوگ آج 21واں روزہ ہے، 22واں روزہ ہے. رمضان المبارک کے ایک مہینے میں اسلامی تاریخ یاد رہتی ہے. آج کھڑے کر کے کتنے سارے طلبہ عزیز ہیں، اگر پوچھ لیا جائے تو انگریزی تاریخ تقریباً ہر طالب علم بتا دے گا، لیکن اسلامی تاریخ کو پوچھ لیا جائے، اسلامی بات پوچھ لی جائے تو آج ہمارے ہوش اڑنے لگتے ہیں اور بہت سارے طلبہ اس کے اندر پریشان ہونے لگتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کو پس پشت ڈالا، دنیا کو ہم نے مقدم رکھا اور دنیا ہماری زندگیوں کے اندر عزیز بنتی جا رہی ہے. اس کے لیے ہم تمام دین کو مقدم رکھیں، دینی تعلیم کو مقدم رکھیں. دین کو سیکھنا زندگی کے اندر انتہائی ضروری ہے. ہم جتنی محنت، جتنی صلاحیتیں، جتنا سرمایہ انگریزی تعلیم کے اوپر، انگریزی سیکھنے کے لیے لگا رہے ہیں، ضرور سیکھیں، ضرور ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، جو بننا ہو ضرور بنے، لیکن ہم سب سے پہلے کامل ایمان والے بننا ہے. اور کامل ایمان والے بننے کے لیے کامل دین سیکھنا ضروری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہر بچے کو پڑھائی جاتی ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے. اب کتنے طلبہ ایسے ہیں، کتنے زندگی کے اندر جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، نماز کے فرائض پتہ نہیں ہے. اب ہر طالب علم کو اتنی مقدار کا دین جس سے حلال و حرام کی تمیز ہو جائے، ہر ایک کو سیکھنا ضروری ہے. اب زندگی کی کتنی ہی عمریں گزر رہی ہیں، کتنی عمر گزرنے کے باوجود دین کی بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے، نماز کے فرائض کا علم نہیں ہے، روزے کے فرائض کا علم نہیں ہے، تو پھر میرے محترم بھائیو بزرگوں، ہم کامل ایمان والے نہیں بن سکتے. اس کے لیے ہم اہتمام کریں، ضرور دنیاوی اعتبار سے جو تعلیم حاصل کرنا ہو، جتنا آگے پڑھنا ہو ضرور پڑھیں،
لیکن دین کو ہم مقدم رکھیں، دینی تعلیم کو مقدم رکھیں، نماز کے احکام کو، نماز کے مسائل کو سیکھیں۔ ایک مثال کے ذریعے، ایک چھوٹی سی بات کا مثال کے طور پہ بتلا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دینی مسائل سے ناواقفیت کی بنیاد پر بہت سارے اچھے نوجوان بالکل دینی تعلیم کی ناواقفیت کی بنیاد کے اوپر دین سے اتنے دور جا رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے خوب ترقی کر رہے ہیں، لیکن دینی مسائل کے ناواقفیت کی بنیاد پر وہ دینی عمل کر کے بھی اجر و ثواب سے محروم رہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر دو مثالیں ہیں۔ بہت سارے طلباء کو، نوجوانوں کو آج جینس پہننے کی خواہش ہے۔ اب جینس کے اندر رانوں کے اوپر پھٹا ہوا جینس پہننے کا اور ایک نیا فیشن چل رہا۔ اب ران سطر کا ایک حصہ ہے اور کھلی ہوئی سطر کے ساتھ بہت سارے نوجوان اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، دین کی ایک اہم بات نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ان کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طرح بہت سارے نوجوان، دوسری غلطی عمومی طور سے استنجا خانے ہیں، پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا ہے۔ اب پیشاب کی چھینٹیں بہت سارے نوجوانوں کو، ایمان والوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ کچرے کے اور کواڑ کے اوپر راستے کے کناروں پہ کھڑ کے استنجا کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میرے محترم بھائیو بزرگوں، مسائل کی ناواقفیت کی بنیاد پر، دینی تعلیم نہ ہونے کی بنیاد پر اب نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے۔ اب بہت سارے نوجوانوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلامی سال شروع ہو رہا ہے۔ نیا انگریزی سال شروع ہو تو لوگ ہیپی نیو ایئر لکھ کر میسیج بھیجتے ہیں، اور ہیپی برتھ ڈے لکھ کے سال گزرتے ہی ہیپی برتھ ڈے منانا، نیا سال کی شروع میں نیا سال ہیپی نیو ایئر لکھ کے وہ لوگوں کو فارورڈ کرتے ہیں، اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں، گرچہ یہ ناجائز عمل ہے۔ اب اسلامی سال کب شروع ہوا اور کب ختم ہو رہا ہے ہمارے سینکڑوں نوجوانوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اب پہلے مہینے کو ہم ذہن میں رکھیں اور کل 12 مہینوں کو ہم مہینہ وار یاد رکھیں، اسلامی تاریخ کو قلم بند کریں، اسلامی تاریخ کو ذہن نشین کریں، اور دینی تعلیم کو ہم اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ انگریزی تعلیم کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر تھوڑی دینی تعلیم ضرور حاصل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے، آپ کو، تمام ساتھیوں کو کہنے سنت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔